قطرہ بھی زمین پر نہیں گرے گا، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا اعلان پہلے فرما دیتے، گناہوں کے معافی کا اعلان پہلے فرما دیتے۔ حضرت ابو سعید سنتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بیت کے لیے تو خاص ہے، میرے ایمان والوں کے لیے، سب کے لیے یہ حدیث مبارکہ کا موضوع۔ اب اندازہ لگائے کہ یہ جو اتنا بڑا جملہ ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے بھی اگر انسان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تب بھی وہ ادھار لے کر، تب بھی وہ ایک روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے اس دن کے لیے اگر پیسہ اکٹھا کرتا ہے کہ تاکہ میں ایک جانور کے ذبح کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان سن لو کہ جاؤ میں نے تیرے لیے مغفرت کا اعلان کیا۔ یہ ایک حدیث بھی انسان کی پوری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ ہم لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، کیا کچھ زندگی کے اندر خرچ نہیں کرتے، لیکن ایک جانور کے ذبح کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے تو ہماری قسمت کتنی اونچی قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا، کھایا بھی خود ہے، اپنے رشتہ داروں کو کھلایا ہے اور غریبوں اور مساکین کے اندر تقسیم کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان مل جائے کہ جاؤ اس جانور کے بدلے میں نے تیرے لیے معافی کا اعلان کیا۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ قربانی جیسا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ ہے کہ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تب بھی وہ قربانی کا جانور لے کر قربانی کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے کہ اللہ کے حکم کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے، تو ہمیں چاہیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کا جانور ذبح کرے اور اپنے آڑوس اور پڑوس کے اندر، اپنے محلے داروں کے اندر دیکھیں کہ کس نے قربانی نہیں کی۔ اور گوشت تو انسان سارا دن کہتا ہے، سارا سال جو ہے کھاتا رہتا ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جس گھر کے اندر آج کے دن بھی گوشت نہ پہنچے۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے محلے داروں کو دیکھیں، چاہے وہ رشتہ دار ہے یا نہیں، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، لیکن آپ کے پڑوسی تو ہے، آپ کے محلے دار تو ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر جا کر گوشت پہنچانا اور پھر اس عمل کو ایسے کرنا کہ جانور ذبح ہو گیا ہے تو اس کی کھال کو ضائع نہ کرے، بلکہ خود جا کر جو مستحق افراد ہے، جو غریب ہے یا اہل مدارس ہے، جا کر وہاں پہنچا کر آئے تاکہ ثواب پورا حاصل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کھال کو پھینک دے اور پھر فون کرتے ہی خود اٹھا دے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے کھال کی حفاظت کرنا۔ اور جو آپ کے جہاں اور مدارس ہیں وہاں مدرسہ مظاہر لوگ بھی ہے جس کے سالانہ اخراجات 7 کروڑ سے بڑھ چکے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی تعاون کریں اور یہ کھال بیچ کر وہاں پیسہ پہنچائیں یا یہاں مسجد کے اندر پہنچا دیں یا کھال پہنچا دیں، پھر ذمہ داران حضرات وہاں پہنچائیں گے تاکہ آپ کو پورا اجر ملے۔ نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ سن لیں کہ 2 رکعت نماز یہ واجب ہے اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کریں گے تو ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھے گا امام بھی، آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، پھر امام اللہ اکبر کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، سب مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کرے گا، ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ نے بھی ہاتھ اٹھانے، پھر چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری تکبیر پر اللہ اکبر کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، آپ نے بھی ہاتھ اٹھانے، اب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ امام قرات کرے گا، 1 رکعت پوری ہوگی، دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات ہوگی، بعد کے اندر اسی طرح 3 تکبیریں ہوں گی اور چوتھی تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع کے اندر جائیں گے۔ اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا یہ طریقہ ہے، اگر امام اس کے اندر تکبیریں بھول بھی جاتا ہے تو اس عید کے اندر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، عید نماز ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں۔